ضرورت ہے۔ اور تیسری آخری بات یہ عرض کروں گا، جو مدارس اہل سنت کے تعلق سے ہماری زندگی، ہماری بقا، ہمارا وجود، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ جو ہے مدارس کی بقا کے اندر ہے۔ مدارس کو مٹانے کے لیے بڑی جو ہے تنظیمیں، بڑی جو ہے منصوبے ہو رہے ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے ہمیں ایک دم جو ہے منظم ہونا پڑے گا۔ اگر کچھ لوگ جو ہے مدارس کے کمزور کرنے کے لیے اپنی جو چھوٹی اسکولیں لے کر کے سامنے آتے ہیں، اس پر آپ جب بھروسہ نہ کریں۔ اپنے علماء جن کی پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہوئے آپ مدارس کا خصوصی طور پر جو ہے خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے، آپ نے اس کی توفیق سے اس کے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کی۔ یقیناً یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان کا مبارک مہینہ جس کے بارے میں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جبر دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اور مہینوں کی بنسبت مسلمان عبادت زیادہ کر لیتا ہے۔ جو 11 مہینے سست رہتا ہے وہ رمضان میں چست ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گناہ پر آمادہ کرنے والا شیطان جبر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ مسلمان کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، وہ نسبتاً عبادت زیادہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود برعکس آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے نہ جانے کیسے کیسے فتنے فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے جب شیطان بند ہے، شیطان جھگڑا ہوا ہے تو پھر گناہ کن کرا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے شیطان بند ہے، نفس بند نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہمارا نفس ہے یہ تو کھلا ہے، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ شیطان تو اب گناہ نہیں کروا سکتا، گناہ پہ آمادہ نہیں کرتا، لیکن ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا۔ یعنی رمضان کا ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب، آخری قانون، آخری دستور، آخری شریعت اور آخری منشور کو اتارا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، کہ یہ قرآن پاک ایسی عزت و عظمت والی کتاب ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت اور تعریف والے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ مسلمانوں، یہ کتاب اللہ رب العزت نے اتاری، یہ قرآن اتارا، لیکن ہم نے اس کا اتارنے کا مقصد سمجھنا ہے، اس کا مقصد نزول سمجھنا ہوگا۔ ہماری اکثریت اس کے مقصد نزول سے ناآشنا ہے، ہماری اکثریت اس کے مقصد نزول سے کوسوں دور ہے۔ ہم اس کے نازل کرنے کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو تیجے 20ویں 10ویں 40ویں کے موقع پر ہم اصالے ثواب کر دیں گے، یا کہیں پر کسی کے ہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے جاہل عوام قرآن پاک کو سامنے لاتے ہیں اور جناب والا یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر کسی کی طرف کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں قرآن پہ لے لیں گے، قرآن پہ دے دیں گے۔ یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے۔ قرآن